ڈاکٹر صاحب بڑے عرصے سے ایک ایفرٹ ہو رہی تھی سالہ سال سے، اور کہا جا رہا تھا کہ پی آئی اے کو پرائیویٹائز کرنا ہے، تو آج جب یہ عمل مکمل ہوا ہے، اس تمام ایکٹیویٹی کا آپ کے خیال میں حاصل حصول کیا ہے؟ بہت شکریہ آپ کا. دیکھیے یہ انتہائی اہم بات ہے اور اس کو بہت ہی سنجیدگی سے دیکھنے کی ضرورت ہے، جوش میں آنے کی ضرورت نہیں ہے. صرف اچھی بات یہ ہے کہ اس میں کوئی بیرونی پارٹی شامل نہیں ہے، یہ بڑے اطمینان کی چیز ہے. مگر اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ پی آئی اے پاکستان کا ایک قابل فخر ادارہ، کوئی ریکارڈ پہ بتا رہا ہوں، اگلے 50 برسوں میں بھی اگر کوئی نئی ایئر لائن آ جائے تو وہ کئی سو ارب روپے انویسٹ کر کے بھی یہ چیز نہیں لے سکتی، اور یہی اس کی اصل طاقت تھی، مالیت تھی. اس کو ذہن میں رکھنا انتہائی ضروری ہے. دوسری یہ کہ جب 135 ارب کی بات آپ کر رہے ہیں تو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ حکومت کو صرف 10 ارب روپے ملیں گے اس میں سے، باقی تو اسی ادارے میں پی آئی اے میں انویسٹ ہو جائیں گے جس کا فائدہ خریداروں کو ہی ملے گا. یعنی حکومت کے خزانے میں تو یہ صرف 10 ارب روپے آئیں گے. مگر یہ جو بات میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ اگلے 50 برسوں میں بھی یہ جو پی آئی اے نے لینڈنگ رائٹس اور معاہدات کیے تھے، یہ کوئی نئی پارٹی نہیں لے سکتی. یہ تو آپ بالکل ذہن میں رکھیں. دوسری بات جو ہمیں دیکھنی ہے، الحمدللہ 25 کروڑ کی آبادی کا ملک ہے. سمندر پاکستانی بھی ٹریول کرتے ہیں، پاکستانی بھی کرتے ہیں، عمرہ حج بھی کرتے ہیں. اس میں زبردست پوٹینشیلٹی ہے کہ کئی گنا مسافر بڑھ سکتے ہیں اگر ان کے پاس جہاز ہوں. لیکن بڑے عرصے سے پی آئی اے کو دانستہ تباہ کیا گیا. عمران خان کے دور میں کہہ دیا گیا تھا کہ جن کے تو پائلٹ کے لائسنس جو ہے وہ جعلی ہیں، اس سے اس کو نقصان پہنچا. اس سے پہلے ایک وزیر اعظم نے کہا تھا جی $1 میں اس کو بھیج دیں. 34 اس کے پاس جہاز ہیں جن میں سے صرف 38 چل رہے ہیں، تو باقی تو 16 چل ہی نہیں رہے. اور اگر آپ نئے جہاز ایکوائر کر لیتے ہیں تو پھر یہ اس کو منافع بخش حکومت بھی بنا سکتی تھی، اور یہ منافع بخش آلریڈی ہے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا مسلم لیگ نون کے منشور میں یہ نہیں تھا کہ ہم کسی حالت میں بھی اس کی نجکاری نہیں کریں گے اور اس کو خطے کا ممتاز ترین ملک ادارہ بنائیں گے، جو بنانا یقیناً ممکن تھا. تو ایک تو یہ دیکھنا ہے کہ یہ ہم نے جو بھیج دیا تو 135 ارب ضرور آپ کو بڑی رقم لگ رہی ہے، مگر جیسے میں نے کہا اس حکومت کو صرف 10 ارب ملے گی. مگر اصل بات یہ نہیں ہے. حکومت نے کیا کہا ہے؟ انہوں نے یہ کہا جی ہمارا مقصد بیچنا نہیں تھا بلکہ اس کو اپنے پیروں پہ کھڑا کرنا تھا، نمبر 1. دوسرا یہ کہا تھا اس سے ملک میں سرمایہ کاری آئے گی. تو یہ ان پہ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ باقی ایسا ہوگا، یہ کیا یہ مقصد حاصل ہوں گے؟ اور یہ ایک اصلاحی ایجنڈے کا حصہ ہے. حکومت 3 باتیں کہی، یہ تینوں باتیں ہمیں نظر نہیں آ رہی. یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ اس طریقے سے دیکھیے کہ الحمدللہ اس وقت پاکستان میں دنیا میں میرے ملک کا وقار بڑھا تھا، یا آپ مانتے ہیں سعودی عرب نے میرے ساتھ معاہدہ کیا، دفاعی معاہدہ، بہت بڑا وقار بڑھا. جو اب ہمارے فیلڈ مارشل صاحب کو ابھی فائنینشیل ٹائمز نے بڑی عظیم شخصیت قرار دے دیا. صدر امریکہ کہتے ہیں کہ جی ہماری جو ہے، میرے لیے اعزاز کی بات ہے کہ میری فیلڈ مارشل سے ملاقات ہوئی. اور پاکستان نے جو بھارت کو شکست دی، یہ بڑی چیزیں تھیں. تو اس وقت تو یہ موقع تھا میرے حساب سے کہ فیلڈ مارشل صاحب SIFC جو ہے ہمارا، اس کے ممبر ہیں، اور انہوں نے شروع میں یہ کہا تھا کہ جی ہمیں 3 برسوں میں $125 ارب کی سرمایہ کاری آ سکتی ہے. لیکن ابھی تو خیر جو 7 مہینے گزرے ہیں اس میں تو گری تھی. تو میں تو یہ چاہ رہا تھا کہ یہ جو ہمیں پاکستان میں دنیا میں وقار میرے ملک کا بڑھا ہے، فیلڈ مارشل کا بڑھا ہے، پاکستان کا بڑھا ہے، ہماری افواج کا بڑھا ہے، اور دنیا ہماری قدر کر رہی ہے. تو ہم تو یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہمارے پاس 34 جہاز ہیں، ان میں سے 16 جہاز چل نہیں رہے. اگر وزیر اعظم صاحب یہ کہتے ہیں کہ 15,000 ارب روپیہ تو صرف FBR کم وصول کر رہا ہے، صرف FBR صوبوں کو ملا لیں، کالا دھن ملا لیں، تو 25,000 ارب روپیہ ہم ٹیکسوں میں کم وصول کر رہے ہیں. 12,000 ارب روپے ہماری ملکی سرمایہ کاری کم ہے، اور قومی بچتیں جو ہیں وہ 10,000 ارب کم ہیں. تو کیا اس کا 5% بھی ہم لے کے اور بیرونی سرمایہ لے کے یا باہر سے جہاز کرائے پہ لے کے اس کو منافع بخش نہیں بنا سکتے تھے؟ میں نے بھی ایک تجویز پیش کی تھی بہت پہلے کہ میں اس کو منافع بخش بنانے کی تجویز دیتا ہوں، میں اس میں حصہ نہیں لوں گا کوئی. لیکن اس وقت مسلم لیگ نون نے یہ کہا تھا، عہدیدار نے، کہ جی یہ تو ہمیں بھی پتا ہے یہ منافع میں آ جائے گی، مگر اگلی حکومت اس کو برباد کر دے گی، اس لیے ہم بیچ رہے ہیں. یہ بات تو غلط، تو یہ بات تو صحیح نہیں ہے کہ یہ اس لیے ہم بیچے ہیں. ایک تو یہ تھا کہ اس پہ غور کرنا چاہیے تھا کہ کیا یہ منافع میں آ سکتی ہے یا نہیں آ سکتی، اور منافع تو آلریڈی ہے، اس کو ہم نے کیوں نہیں دیکھا. دوسرا یہ تھا کہ ماضی کے جو میرے ملک کے تجربات ہیں، ہم نے 6,491 ارب روپے کے اثاثے بیچ دیے. ان میں سے بہت سے اثاثے
وہ کھا پی گئے پیسہ، ہم بہت سے ادارے بند ہو گئے، ایک بینک ہم نے بیچی تھی وہ بھی بند ہو گئی، پھر اس کو دوبارہ لینا پڑا. تو یہ جو گروپ بنا ہے یہ بڑے پاکستانی لوگ ہیں، مجھے اس میں خوشی ہے، لیکن اس میں آپ دیکھیں گے تو اسٹاک ایکسچینج والوں کی، پراپرٹی کے لوگوں کی اچھا، اکثریت ہے. لیکن میں نام کسی کا ڈاکٹر نہیں صاحب، لیتا، اس میں ایک صاحب آپ ایسے نے بھی ہیں. سرمایہ کاری کی بات کی اور آپ نے کہا کہ یہ جی بہت اچھی بات ہے کہ پاکستان کے لوگوں نے ہی اسے خریدا ہے. تو سر، بین الاقوامی سرمایہ کار جو ہے وہ اس پورے ایکٹیویٹی سے دور کیوں رہا ہے؟ اور کیا عالمی سطح کی شراکت کے بغیر جو ہے کیا یہ ادارہ مستقل طور پر جو ہے وہ آگے بڑھ پائے گا، اس کے نقصانات کا ازالہ ہو پائے گا اور یہ دوبارہ سے پروفیٹیبل بن پائے گا؟ دیکھیے، پھر آپ نے اہم نقطہ اٹھا دیا. پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ اس میں کئی سو ارب روپے کے جو خراب اثاثے تھے وہ حکومت نے الگ اپنے پاس رکھ لیے ہیں. ان کو تو منافع بخش پورشن دیا ہے نا. یہ ہم کیوں بھول رہے ہیں کہ وہ پیسے جو کئی سو ارب کے ہیں جو حکومت نے پی آئی اے سے الگ کر لیے ہیں، وہ بھی ٹیکسوں کی مدد سے ابھی ہمیں عوام پر ٹیکس ڈال کے اس کو بھی پورا کرنا ہے. جیسے کے ایس سی آپ نے دیکھا کہ ہم جی نے نجکاری کر دی، اس کا کوئی مقصد حاصل نہیں ہوا. تو مجھے یہی لگتا ہے، میری یہی پریشانی ہے کہ دیکھیے بیرونی سرمایہ کاری میں ابھی اگر آپ دیکھ لیں تو میری جولائی ٹو نومبر جو ہے وہ کوئی 25% بیرونی سرمایہ کاری کم ہو گئی. ایس آئی ایف سی آپ کو پتا ہے کہ جون 2023 میں بنی تھی، اس کے بعد سے بھی اس میں کوئی اضافہ نہیں ہوا. مگر اگر یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو میں تو ایک توجہ یہ دلانا چاہتا ہوں کہ کیا ابھی آئی ایم ایف نے ایک رپورٹ نہیں دے دی ہے جس کو وزیر خزانہ نے یہ کہا ہے یہ حکومت اور پارلیمنٹ پر چارج شیٹ ہے. حالانکہ میں تو نہیں مانتا کوئی پاکستان کو چارج شیٹ کر سکتا ہے. انہوں نے کہا اگر اس میں یہ لکھا ہے کہ گورننس اور کرپشن ایسی چیز ہے جو پاکستان کے لیے بڑی مشکلات میں ڈالے گی، اور اس میں آپ کو یہ بتا دوں کہ وزیر خزانہ نے یہ کہہ دیا ہے کہ 2029 تک پاکستان کا گروتھ ریٹ جو ہے وہ 4% رہے گا. انہوں نے یہ بھی جو کہ بھارت کا اس وقت 8% ہے، ہماری اڑان پاکستان میں 6% تھا. پھر حکومت نے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ اسی حکومت نے کہ ٹیکس اور جی ڈی پی کا تناسب جا کے کم از کم 2027 میں 13.5% رہے گا، جبکہ ہمیں ہونا چاہیے 16 سے 20%. اور ٹھیک. یہ بھی گروتھ بھی آپ کی نہیں ہو رہی، ان امپلائمنٹ بھی ہے. تو یہ سب جو ہم کر رہے ہیں تو اس کا بینیفٹ اگر یہ شامل ہوتا تو پھر یہ نہیں کہتے چند روز پہلے کہ اڑان پاکستان میں 6% تھا، وہ نہیں ہوگا اور ہوگا 4% 2029 تک. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو توقعات کی ہم بات کر رہے ہیں یہ میں پوری ذمہ داری سے سمجھتا ہوں کہ وہ توقعات پوری ہونے کا امکان نہیں ہے. مگر کم سے کم یہ ضرور کر دیں کہ یہ جو ملکی سرمایہ کار ہیں جنہوں نے یہ کیا ہے ان کو یہ اجازت نہ ہو کہ یہ کسی بیرونی سرمایہ کار کو بیچ دیں اور وہ پھر ہمارے اوپر قبضہ کر لیں. میں یہ چاہتا ہوں کہ جو بھی کچھ ہو پاکستانیوں کو دیں، ٹھیک ہے. ان پہ ہم کنٹرول بھی کر سکتے ہیں، ان کو دیکھا بھی جا سکتا ہے. لیکن ماضی میں ایسا بھی ہوتا تھا کہ ایک ادارہ خریدا اور اس کو غیر ملکی کے حوالے کر دیا، وہ ہمیں اجازت نہیں ہونی چاہیے کہ یہ اس کو بیچ دیں. اگر بیچنا ہے تو پھر ملکی ادارے کو بیچیں. کیونکہ مجھے اگر آپ کو بتا دوں ایک پاکستان اسٹیل مل اور ایک بینک اسی طرح سے بنی تھی، جی اس کی اگر اسٹاک ایکسچینج کی جو آپ فورینسک رپورٹ ہے 2005 کی، یہ 3 چیزیں دیکھ لیں تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ ہماری نجکاری کے پروگرام میں کیا خرابی ہے. ایک بینک بنائی گئی، وہ بیچ دی گئی، جس بینک نے خریدی وہ بھی بیٹھ گئی، یہ بھی بیٹھ گئی. وہی لوگ اگر دوبارہ اس طریقے سے کرتے ہیں تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ہمارے ریگولیٹرز کا رول ہے وہ بڑا اہم ہے، جو بہت کمزور ہیں. اسٹیٹ بینک بھی کمزور ہے، نیپرا بھی کمزور ہے، ایس سی سی پی بھی کمزور ہے. تو یہ ہماری فری مارکیٹ اکنومی ہے، اس کے اندر منافع کمانے کی لت میں ریگولیٹرز کا کنٹرول تقریباً ختم ہے تو وہ کامیابی نہیں ہوتی. تو میں نے جیسے کہا کہ میں نے یہ دیکھا کہ ایک صنعت بڑی اہم ادارہ بیچا گیا تھا نجکاری کا، انہوں نے اس کو بند کر کے حکومت سے اجازت لے کے پلاٹ بنا کے بیچ دیا. یہ ہمارے علم میں ہے کہ ٹھیک. انڈسٹری کو آپ نے پلاٹ بنا دیے. تو یہ ناکام ابھی تک جو ہوا ہے تو اس کو کامیاب بنانے کے لیے ریگولیٹرز کا ایک بڑا اہم رول ہے جو اچھا ابھی تک اچھا ہمیں ڈاکٹر نظر صاحب، نہیں آ رہا. پھر سر یہ عرض آداب آپ کیجیے کو گا، بھی ریوائز یہ کر قطع لیں. کلامی کی اگر معذرت، یہ فیلڈ عرض مارشل کیجیے گا صاحب سر، نے یہ کہا ہے سر یہ جی عرض کیجیے گا آپ جیسے کچھ کہ فرما رہے گورنمنٹس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ حکومتوں کا کام جو ہے وہ کاروبار کرنا نہیں ہے. تو اسٹیٹ اور جتنی بھی انٹرپرائزز ہم نے دیکھی ہیں، جو ادارے دیکھے ہیں، پی آئی اے تو ایک مثال ہے نا. اسٹیل ملز کی بھی آپ نے بات کی ہے، پاکستان ریلویز کی بات کر لی جائے، ڈسکوز کی بات کر لی جائے، تو ان کی نجکاری جو اگر ہو جاتی ہے تو یہ پھر کتنی بڑی ایک کامیابی ہوگی، پھر اکانومی میں اس کا کیا کنٹریبیوشن ہوگا آپ کے خیال میں؟ دیکھیے میں تو آپ کو یہ پہلے بھی بتا رہا تھا کہ اس میں 25 کروڑ کی آبادی، آپ میری بات پہ غور کریں، 25 کروڑ کی آبادی عمرہ بھی کرتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، باہر بھی ہم لوگ جاتے ہیں آتے ہیں، سمندر پر پاکستانی ہیں. اگر یہی بزنس حکومت لے سکتی، اپنے 18 جہاز ہیں، 34 میں سے 16 آپ نے بند کیے ہوئے ہیں، 250 ارب کی لائبلٹیز آپ نے الگ کر دی ہے، وہ اس میں نہیں ہے.
تو آپ تو ان سے 10 ارب ڈالر ہی 10 ارب روپے ہی لے رہے ہیں نا. باقی جو 135 ارب میں سے 125 ارب ہے وہ تو واپس آپ پی آئی اے میں لگائیں گے جس کا فائدہ انہیں کو پہنچے گا. تو میرا صرف کہنا یہ تھا کہ اس کی اگر کوئی فیزیبلٹی آپ بنائیں, میں پوری ذمہ داری سے بتا رہا ہوں, اس میں اکثریت کس کی ہے؟ اسٹاک ایکسچینج کی اور پراپرٹی کے لوگوں کی ہے. جی قابلیت ضرور ہے, میں کسی کی قابلیت کو چیلنج نہیں کر رہا, مگر یہی ان لوگوں نے بینک بنائی, وہ بینک بند ہو گئی. تو میں یہ صرف بات کر رہا ہوں کہ اس کو کامیاب کرنے کی ہماری کوشش, ہماری دعا ہے کہ ہم اس کو کامیاب کریں, ہمارے جو مقاصد ہیں وہ حاصل ہوں. تو اس کے لیے جو ذمہ داریاں حکومت نے اٹھانی تھی وہ ابھی نظر نہیں آ رہی, کیونکہ انہوں نے 2029 کے اہداف ہمیں بتا دیے ہیں. تو میرا صرف کہنا یہ ہے کہ پھر اگر آپ نے 4% پہ ہی گرو کرنا ہے, اڑان پاکستان کو بھی ختم کرنا ہے, 44% جو غربت ہے وہ بھی رہنی ہے, 26 ملین بچے بھی اسکول نہیں جا رہے, کیونکہ 135 ارب کی رقم آپ کو بڑی لگ رہی ہے مگر حکومت کو 10 ارب بھی مل رہے ہیں. تو وہ جو میرے 26 ملین بچے اسکول نہیں جا رہے, ہماری شرح نمو بھی نہیں بڑھ رہی, غربت بھی نہیں بڑھ رہی, بے روزگاری بھی نہیں کم ہو رہی, قرضوں کا حجم بھی نہیں بڑھ رہا, ایف ڈی آئی آ نہیں رہا ہے. آپ نے دیکھا تجارت مہنگائی دگنی ہوئی ہے ابھی انہیں 5-6 مہینے میں, تجارتی خسارہ جو ہے وہ بڑا ہے اور ایف ڈی آئی گرا ہے, شرح نمو سست ہوئی ہے. تو اس میں یہ کہا ہماری اصلاحی حکومت نے کہا ہے کہ ابھی کہ یہ پی آئی اے کی نجکاری ہمارے اصلاحی ایجنڈے کا حصہ کا ہے. تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں اصلاحی ایجنڈا ہے کہاں؟ وہ اس کا نظر کہاں آ رہا ہے؟ کیا شرح نمو میں آ رہا ہے, کہ ٹیکسوں میں آ رہا ہے؟ تو اگر صرف بیچنا ہی تھا کہ جی اپنی ذمہ داری اٹھا لیں, تو اس طرح سے تو بینکس بھی بیچے گئے تھے, بڑے بڑے بینک, میں آپ کو بتا رہا ہوں, نام نہیں لیتا, ایک بہت بڑا بینک پاکستان کا بیچا گیا. اس جی کے بعد اس نے اتنا نقصان دیا جتنے 50 برسوں میں نہیں دیا تھا, پھر ایک پارٹی کو بغیر پیسہ لیے دے دیا کہ آپ اس کو چلائیں. تو یہ غلطیاں ہمیں نہیں دہرانی ہیں. جو اس کے پاکستانی اسٹیل میں سپریم کورٹ نے ریمارک دیے تھے وہ بھی ذرا دیکھ لیں, فورنسک آڈٹ 2005 کا وہ ہے وہ بھی دیکھ لیں, جی بینک بنا کے بینک بیچی گئی وہ بھی دیکھ لیں. میں وہ غلطیاں نہیں چاہتا, میں یہ چاہتا ہوں میرا ملک ہے, عوام نے بہت سفر کیا ہے, میرے ملک کی جو ہے قوت بہت ہے, میرے ملک کا وقار اس وقت ہے, اس سے فائدہ اٹھائیں. بالکل ڈاکٹر سرمایہ صاحب, کاری آپ کہہ لانے رہے کی ہیں کہ بات جیسے کہ کریں. پی آئی اے میں ایک بہت زیادہ پوٹینشیل ہے بھی اور تھا بھی, لیکن سر پی آئی اے کی انگلینڈ اور باقی ہم دیکھ رہے ہیں یورپ کے روٹس جو ہیں وہ بحال ہو چکے ہوئے ہیں, لیکن اس کے باوجود جو کچھ لوگ یہ بھی سوال کر رہے ہیں کہ انٹرنیشنل بڈر جو ہے, کیا اس کو یہ آفر جو ہے اتنی اٹریکٹ نہیں کی گئی, اتنی پرکشش آفر نہیں لگی اس کو کہ اس نے اپنے آپ کو اس سے دور رکھا؟ دیکھیے بات یہ تھی کہ آپ نے پہلے جب کسی ادارے پہ آپ تلوار لٹکا دیتے ہیں, اب شروع سے کئی برسوں سے کہا جا رہا ہے ہم نے پی آئی اے کی نجکاری کرنی ہے, تو وہاں کا جو عملہ ہے وہ عدم تحفظ کا شکار ہے. اور یہ پی آئی اے کے آپ نے عملے کا وہ عوام کو یہ عملے کو فارغ کر چکے ہیں. 11,500 تھے ان کے پہلے, اب وہ 6,500 لے گئے. تو اب اگر آپ کے 16 جہاز جو بند پڑے ہیں آپ ان کو چلائیں گے تو یہ عملہ تو آپ کے پاس کافی نکالنے کی ضرورت ہی نہیں رہے گی. مگر میرا کہنا یہ تھا کہ میرے ملک میں ایک مثال موجود ہے اسٹیٹ لائف کی. اسٹیٹ لائف حکومت کا ادارہ ہے, پچھلے 3 برسوں میں اس نے تاریخی منافع کمایا, اس لیے کہ انہوں نے باہر سے کمپیٹنٹ آدمی کو لا کے لگا دیا. جی میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ اپنے اداروں میں کمپیٹنٹ آدمی لگائیں. اگر پی آئی اے میں آپ ایم ڈی کو انجینئر لگا دیتے ہیں, وہ آدمی جو سمجھتا نہیں ہے تو وہ منافع میں نہیں آئے گا. اور جیسے پی ایم ایل کے عہدیدار نے کہہ دیا کہ جی میں تو منافع میں بھی لا سکتا ہوں, مگر اگلی حکومت آ کے لوٹ مار کرے گی تو اس لیے اس کو بیچ کے جان چھڑا دیں. یہ مجھے ایکسیپٹیبل نہیں ہے. مجھے اپنے اداروں پر بھی اعتماد ہے, اپنی حکومت, اپنے ملک کے وسائل پر بھی ہے, افواج پاکستان نے جو کامیابی حاصل کی ہے اس پر بھی ہے, لیکن اس کو ہم نے کیش کرنے کے بجائے اس کو میں جی کہوں گا پاکستان ارزہ پی آئی اے ارزہ فروختن, اس لیے کہ جیسے میں دوبارہ بتا دوں 100 جو آپ کے ان کی لینڈنگ رائٹس جو ہے نا ان کے 170 ملکوں میں آپ کو یقین دلا رہا ہوں کوئی ایئر لائن 50 برسوں میں بھی کئی سو ارب خرچ کے وہ نہیں لے سکتی. یہ تو پی آئی اے کا بڑا زبردست ادارہ ہوتا تھا, جی وہ مالیت کو انہوں نے نظر میں نہیں رکھا, صرف یہ کہا جی بیچنا ہے, اور 10 ارب ان کو ملیں گے تو ہمیں کیا ملے گا, قوم کو کیا ملے گا. تو یہ شبہات ہیں. میں نے ٹھیک, جو آپ کو جو خطرات ہیں وہ بھی بتا دیے, پوٹینشیلٹی بھی بتا دی. جی ہماری خواہش ہے یہ کامیاب ہو, لیکن اس کے لیے جو تیاریوں کی ضرورت تھی, جو ریگولیشنز کی ضرورت تھی, جو حکومت کو شیئر رکھنا چاہیے تھا, وہ سب نہیں رکھا ہے. ٹھیک ہے. عملے کو نکال دیا, کئی سو ارب آپ نے الگ کر دیے, وہ تو اس میں وہ تو ان کی ذمہ داری نہیں ہے, وہ تو حکومت ٹیکسوں سے پورا کرے گی. تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر ایک سوال میں کرنا چاہتا ہوں, جی آپ کے عوام بھی سوچیں کہ اگر وزیر اعظم یہ کہتے ہیں کہ 15,000 ارب روپیہ تو صرف ایف بی آر ایک سال میں کم وصول کر رہا ہے, صوبے اور بلیک منی نکال دیں تو 25,000 ارب کم وصول کر رہا ہے. ارے بھائی اس کا 10% سے آپ کو تو 10 ارب مل رہے ہیں, اس کا آپ 15,000 کا 10% بھی لے لیں, اور وہ جو 16 جہاز بند پڑے ہیں اس کو آپ ریپیئر کرائیں, ٹھیک, کچھ جہاز دوست ممالک سے لیز پر لیں اور اس کو چلائیں, کہ دیکھیں تو صحیح نا, ان 34 جہازوں کو 50 کر دیں,
اتنی پوٹینشیلٹی ہے، سمندر بعد پاکستانی عمرہ حج کا رجحان بڑھ رہا ہے. رائٹ. ہمارے سمندر بعد پاکستانی یہاں آتے ہیں، ہم لوگ ان کو ملنے جاتے ہیں. اتنی بڑی 25 کروڑ کی آبادی، دنیا کا بالکل 5واں جی، بڑا ملک ہے. بالکل ڈاکٹر صاحب، آپ نے بالکل ٹھیک کہا. 25 کروڑ کی جو آبادی ہے اور بڑا پوٹینشیل ہے جی اس ملک میں، اور اگر اچھے طریقے سے کسی بھی ادارے کو چلایا جائے تو وہ نقصان دہ ثابت نہیں ہوتا.